ہمارے یہاں بھی بدبختی ہے. خدا کے بندو حقائق کو تو سمجھو, پاخانے کو تو لڈو تو نہ کہہ دو نا. ہمارے یہاں جو سب سے خدا کا باغی ہوتا ہے نا, بے دین ہوتا ہے, رشوت خور ہوتا ہے, حرامی ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے. اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں, دوسروں تک پہنچائیں, لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں. ہمارے یہاں بھی بدبختی ہے. خدا کے بندو حقائق کو تو سمجھو, پاخانے کو تو لڈو تو نہ کہہ دو نا. ہمارے یہاں جو سب سے خدا کا باغی ہوتا ہے نا, بے دین ہوتا ہے, رشوت خور ہوتا ہے, حرامی ہوتا ہے. لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دیتا, کہتے تھا غٹ سڑے دے. پٹھان کہتے غٹ سڑ, سندھی کہتے وڈو مانو بابا وڈو, تو وڈو حرامی ہے وہ چاہے وڈو حرامی. وڈو مانو کون سا وڈو مانو؟ دماغ ہمارا خراب ہو گیا کہ جو خدا کا باغی خیال کر لینا. اس طرح نہ کرو ساتھی. اللہ کے لیے حدیث میں آتا ہے اذا مدح الفاسق غضب الرب. خدا کی کسی باغی کو کوئی وڈا کہتا ہے, اس کو غٹ کہتا ہے نا, اور مزنے کہتا ہے, بلوچ کہتے ہیں مزنے مرد میں. جب خدا کے باغی کو جب آپ بڑا کہیں گے نا, تو فرمایا اللہ کا غصہ جوش میں آتا کہ بدبخت, وہ تو ہے ہی بغیرت میرا باغی, لیکن تو کیا بکتا ہے. پاخانوں کو تو لڈو کہتا ہے, شراب کو تو شربت کہتا ہے, اور پیشاب کو تو دودھ کہتا ہے. تجھے تو شرم آنی چاہیے نا, تو کیا کر رہا. میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں اذا مدح الفاسق غضب الرب. فاسق کی جب کوئی تعریف کرتا تو غضب الرب, خدا کو غصہ آتا کہ تو کس کی تعریف کر رہا. وہ پاخانہ ہے, اس کو تو لڈو کہتا ہے. وہ پیشاب اور گند کی طرح, تو اس کو صاف دودھ کے ساتھ کہتا ہے اس کو. یہ کس طریقے پر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے یہاں بھی معاف کیجئے گا جی, کبھی انڈیا سے اداکارائیں بلاتے ہیں, اور کبھی برطانیہ سے بلاتے ہیں, کبھی فرانس سے بلاتے ہیں. اگر شروع ہو جاؤں مسجد بھی روئے گی, آپ بھی روئیں گے, پھر آپ کو برداشت بھی نہیں ہوگی. سمجھے؟ اب ایک ملک کا وزیر اعظم اور دوسرے کی وزارت ختم ہوگی, ایک ملک کا صدر, دوسرے سابق صدر. تو فرانس سے, اب اس کی حکومت میں جب فرانس سے رنڈیاں آتی ہے, کہتے ہیں یار حکومت آپ کی ہے, آپ کی مہمانی پر آئے, آپ کی دعوت پر آئے, چوری چھپکے سے میری ملاقات تو کرا دو. خدا کی قسم, یہ آپ کے پاکستان میں یہ واقعات ہے. ملک کا کبھی سابق کوئی صدر رہا ہے, اگر موجودہ صدر کے مہمانی میں اگر کچھ کہیں سے رنڈیاں آتی ہے, تو کہتا ہے کہ یار آپ نے ہمیں بہت دبایا, لیکن چھوڑو. ہمارے ایک عزیز ہے, وہ بھی بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑے آدمی کسی پارٹی کا, اور لوگوں نے بتایا کہ فلاں پارٹی والے نے ہمیں یہ تنگ کیا, فلاں پارٹی والے نے. اس نے کہا چنڈے جا پٹر, ارے تو کیا حرامی شرمی کون ہے, گالیاں دی. ہم نے سمجھا ہمارے مخلص ہیں. 2 دن کے بعد ان کی شادی ہو گئی, تو شادی میں ہو گئے مزے سے, ارے بھاکر تو بیا بھاکر کرتے سینے میں لاتے. ہم نے کہا کتے کا بچہ, 2 دن پہلے تو تم ماں باپ کی گالیاں بھی دے رہا تھا, اور ابھی تو یہ کہ تو کہہ رہے یار وہ تو آپ کو دکھانے کا چہرہ ہے, ہمارا اصل چہرہ ہمارا یہ, وہ تو آپ کو دکھانے کا ہمارا چہرہ ہے. تو منافق کے کیا سینگ ہوتے, کیا ہوتے منافق کے کوئی سینگ ہوتے کیا؟ منافق اسی طرح تو ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار وہ اس بندے کو راضی کرنا تھا, اس کے لیے ناراض ہو گئے, اس کو ماں باپ کی گالیاں دی, وہ ادھر سے ہنس بھی رہا تھا, اور اصل ہم آپس میں ایک ہی ہے. اور منافق بھی کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں. بہرحال عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہم جائیں گے, اور معزز لوگ یعنی ذلیل اپنی ذلت کو جان, ہم ان لوگوں کو گھسیٹ کر کے نکالیں گے. حضرت زید نے یہ آواز سنی. حضرت زید نے جا کر کے اپنے چچا کو بولا, کہا چچا جان نبی نے صلح کرا دی, پیارے محمد نے صلح کرا دی, آگ بجھا دی. آگ بجھانے کے بعد یہ کتے کا بچہ جا کر کے ادھر اپنے منافقین کو جمع کر کے کہتا ہے کہ ہم جائیں گے, ذلیلوں کو نکالیں گے مدینے سے, ابو بکر عمر عثمان علی کو, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذلیل کہتا ہے. مسلمان ذرا سن لیں, اس خبیث کا اپنا نام تھا عبداللہ بن ابی, اس کے بیٹے کا نام بھی تھا عبداللہ, بیٹے اور بھی تھے, اور 300 لونڈیاں رنڈیاں پال کر کے رکھی, ان کی کمائی پہ اس کا گھر چلتا تھا, ان کا گھر اسی پر اللہ کو بلا کر چلتا تھا. خیر یہ بات جب اس نے کی کہ ذلیل لوگوں کو ہم نکالیں گے, حضرت زید نے سنا, اپنے چچا کو بولا, چچا نے جا کر کے رسول پاک کو بلایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بلایا, کہا کہ زید آپ نے واقعہ سنا؟ فرمایا بخدا سنا. فرمایا کہ تیرے کانوں نے غلط تو نہیں سنا؟ فرمایا میرے کان سچے ہیں, میرے کان سچے ہیں یا رسول اللہ, میں بچہ ہوں, میرے کان سچے ہیں. آپ کے کانوں نے غلطی نہیں کی, کہا پوری بات سمجھی. کہا اس بزرگ نے اتنی بڑی داڑھی ہے, پاکستان بھی اس کے نیچے چھپ جائے, اس نے اس طرح کہا کہ ہم جائیں گے. فرمایا کہ بالکل کہا. حضرت نے اس کو بلایا, کہا عبداللہ بن ابی آپ نے یہ کہا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے, ابھی تو سفر میں تھے, ہم مدینہ پہنچیں گے, معزز لوگ ذلیلوں کو نکالیں گے. عبداللہ بن ابی یہ بات آپ نے کی ہے, یہ بات آپ نے کی ہے؟ کہا خدا نہ کرے, خدا میری زبان کو معاف کرے, خدا میری زبان کو شل کر دے, اللہ میرے ہاتھوں کو شل کر دے, اللہ میری بینائی کو ختم کر دے, خدا مجھے پاگل بنا دے. یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں آپ کے بارے میں کہوں, ابو بکر عمر کے بارے میں سوال ہی نہیں ہے. کیسے قسم اٹھایا, کیسے حضرت
آپ یہ سمجھتے کہ زبان سے میں نے آپ کو ابو بکر عمر عثمان علی کو میں نے ذلیل کہا ہو؟ ذلیل کہنا نہیں، خدا میری زبان کو شل کرے، ہاتھوں کو شل کرے، دماغ کو معاف کر دے، خدا پاگل بنا دے، مجنون بنا دے مجھے، اللہ میری نسل کو تباہ کر دے، میں نے کہا ہے، میں نے کہا، میں نے کہا، میں نے کہا۔ حضرت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں، قسمیں جب آدمی اٹھاتا ہے تو حضرت نے زید کو کہا کہ زید تو جھوٹا ہے، زید تو جھوٹا ہے، تو نے غلط بات کی ہے بچہ، تو نے بات سمجھی نہیں ہے، خدا سے معافی مر، استغفار کر۔ زید یہاں سے جا رہا ہے، اپنے رب کی طرف متوجہ تو ہو جاؤ، اپنے رب کی طرف تو متوجہ ہو جاؤ۔ وہ بچہ گیا اور اس کی اتنی بڑی داڑھی تھی، سفید بھی تھی، قسمیں اٹھائی، محمد رسول اللہ کی وفاداریاں بھی اس نے لے لی، ہمدردیاں بھی اپنے لیے لے لی، اور بچہ مسترد ہو گیا، بچہ جھوٹا ثابت ہو گیا، بچہ دجال ثابت ہو گیا، بچہ جو ہے نا غلط خبر پھیلنے والا۔ بچہ گیا، بچہ رو رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ رو رہا ہے کہ اللہ، میں محمد کی نگاہ میں بھی مجھے جھوٹا کہا گیا، اللہ انہوں نے تو میرے سامنے بات کی تھی، یا اللہ میں محمد کے سامنے بھی جھوٹا ثابت ہو گیا۔ چچا نے آ کر چچا کو بتایا، تو چچا نے چونکہ محمد رسول اللہ کو بتایا، تو چچا نے آ کر کے کہا کہ بیٹا بھتیجا خود بھی رسوا ہو گیا، ہمیں بھی رسوا کر دیا، بھتیجا تو خود بھی رسوا ہو گیا، ہمیں بھی رسوا کر دیا، کیا ضرورت تھی تجھے اتنے بڑے بزرگ کے بارے میں؟ بزرگ ایڑی وڈی ڈاڑی بابا سندھی میں چاہتا ہے، ایڑی وڈی ڈاڑی، اس بزرگ کے بارے میں تو نے کہا۔ لیکن مسلمانوں متوجہ ہو جاؤ اپنے رب کی طرف، وہ کسی کی بڑی داڑھی کو دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ کسی کی عمر کو دیکھتا بھی نہیں ہے، اس کو سچائی چاہیے، اس کو سچا دل چاہیے، سچی زبان اس کو چاہیے۔ اے اللہ تجھ پہ قربان جاؤں، محمد کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے آدمی، محمد کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، مسلمانوں کو ابو بکر عمر عثمان علی سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن خدا کو کون دھوکہ دے دے؟ اچانک آیت آ گئی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ اے پیارے محمد، منافق آئیں گے خوب صوفی بن کر کے آپ کے سامنے آئے گا، کہے گا انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا کہ تو میرا رسول ہے، لیکن میں اللہ گواہی دے کر کہہ رہا ہوں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ صوفی صاحب یہ پکا منافق ہے، یہ پکا منافق ہے، پکا منافق۔ مسلمانوں ذرا غور کر لینا، اس اللہ کے پاس مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے۔ اس اللہ کو دیکھو کہ صوفی صاحب کو ذلیل کر دیا، اس کے گروپ کو بھی ذلیل کر دیا۔ جس بچے کو محمد رسول اللہ نے کاذب اور جھوٹا کہا تھا، جس بچے کو محمد نے جھوٹا کہا تھا، میرا نبی بھی مجبور ہو گیا، کہا زید کو بلاؤ، زید کو بلاؤ، کہا زید تیری زبان سچی، تیرا دل و دماغ سچا، لیکن تیرے کان سچے، خدا کی قسم حدیث میں یہ الفاظ ہے، تیرے کان بھی سچے زید، اور زید تو زندہ باد، زید تو زندہ باد، زید تو زندہ باد۔ واہ اللہ واہ، صوفی صاحب گیا جہنم میں، ظاہر صوفی بنا ہوا ہے، اس کا پورا گروپ وہ گئے جہنم میں، جائے جہنم میں، لیکن ایک بچہ جس کو میرے نبی نے جھوٹا قرار دیا تھا، لیکن میرے خدا نے گرفت کر دی، یہ پوری صورت اس پر نازل کر دی، سب کو سبحان اللہ، پوری صورت اللہ پاک نے نازل کر دی، پوری صورت اس پر نازل کر دی۔ کیا قدر ہوگی اس بچے کی جس کی سچائی کا اعلان آسمانوں پر ہو؟ اس بچے کی قیمت کا کیا کہنا ہوگا؟ اس بچے کی قیمت کا کیا کہنا ہوگا کہ جبریل بھی اس کی سچائی کی گواہی دے دے، فرشتے بھی اس کی سچائی کی گواہی دے دے۔ آج وہ چلا گیا اور مولوی منظور بدبخت باقی ہے، لیکن مولوی منظور کے ماں باپ قربان ہو، اللہ نے اس کو ایسا سچا کر کے دکھایا کہ وہ قرآن کے اندر بھی باقی ہے۔ منافق بے ایمان خدا کا باغی کچھ بھی کرے وقتی طور پر میدان جیتے گا، لیکن منافق کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، دھوکے باز فراڈی، وہ خود بھی پلیت، مٹی بھی پلیت، خاندان بھی پلیت، خدا اس کو ذلیل کر کے پھر ہوا کیا؟ ہوا یہی، جب پتہ چل گیا، قرآن نازل ہو گیا، جب قرآن نازل ہو گیا کہ اے محمد آپ نے اس نوجوان کو، اس بچے کو کیوں آپ نے کہا، اس کو جھوٹے کیوں؟ ظاہر ہے کہ میرے نبی کو دھوکہ ہو گیا تھا، صوفی صاحب کی ایڈی بڑی داڑھی، اتنی بڑی داڑھی، تو وہ کچھ تو کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ سلسلہ ہوا، اس کا اپنا بیٹا، اس کا نام عبداللہ، اس کا اپنا بیٹا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹے نے تلوار اٹھایا، تلوار اٹھا کر کے گیا گھر کے دروازے پہ، گیٹ پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عبداللہ اگر آئے گا تو عبداللہ اس کی سر قلم کرے گا۔ بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ خالص مخلص مسلمان تھا، کہنے لگا آج میرا باپ حرامی اگر آئے گا نا تو اس کی گردن میں اڑا دوں گا۔ ادھر سے اللہ نے اس کو جھوٹا قرار دیا، اس کے پورے گروپ کو بھی خدا نے جھوٹا قرار دیا، ادھر اللہ نے ذلیل کر دیا۔ آج اس کی ذلت کا مولوی منظور اعلان نہیں کر رہا، کروڑوں لوگ اعلان کر رہے ہیں، آج اس کی ذلت کا منظور اعلان نہیں کر رہا، قرآن اس کا اعلان کر رہا، بخاری اس کا اعلان کر رہے ہیں، اور اسی طرح سیاست نبی کے حدیثیں بھی اس کے۔ اس لیے آپ سے عرض کر دیا کہ منافق نے جتنا اسلام مسلمانوں میں پھوٹ ڈالا ہے، جتنی غلط خبریں انہوں نے اڑائی ہے، میرا مقصد بھی یہی ہے، للہ فی اللہ، للہ فی اللہ۔ ساتھی اگر کوئی منافقت سے کام لے لے جو ہمارے ملک کا دشمن ہو، جو ہمارے ملک کا دشمن ہو اور مسلمانوں کا دشمن ہو،
ہو, دین کا دشمن ہو, علماء کا دشمن ہو, محمد کا دشمن ہو, صحابہ کا دشمن ہو, میں بھی ڈرتا ہوں, میرے بھی بچے ہیں, میں بھی ڈرتا ہوں, اس لیے کچھ باتیں اشارتاً بھی کر دیتا ہوں, اس کو بھی سمجھا کرو اس بات کو. نبوت کے جو منکر ختم نبوت کے, وہ آپ کے اعلیٰ منصبوں پر, اعلیٰ عہدے پر وہ فائز ہے, وہ ہے بھی مرتد, ہے بھی بے ایمان, ہے بھی منافق, اور ان کو چھوڑو, اگلے والوں کو سمجھو. صحابہ کے جو دشمن ہے, قرآن کے دشمن ہے, محمد رسول اللہ کی رسالت کے دشمن ہے, اما عائشہ کے دشمن ہے, تحریف قرآن کے قائل ہے, تقیہ باز ہے, وہ پکا منافق ہے, وہ بھی مرتد بے ایمان ہے.